السلام علیکم. آج ہم دوبارہ کسی ٹاپک کے ساتھ ہم آج آپ کی طرف آئے ہیں کہ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا ہے وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور اسپیشلی ہم آج کانشیس مائنڈ کی بات کریں گے. یہ جو ہمارا مائنڈ ہے، کیونکہ یہ ہمارا لیڈر ہے اور اسی نے ہی ہماری زندگی میں چینج لے کے آنی ہے. ہمارے اندر صحت یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم جس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ ہی ہے جو ہم اس کا استعمال کر کے اپنی چیزیں صحیح کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ریلیشن شپ کے بارے میں بات آئے گی تو تبھی بھی ہمارا مائنڈ ہے. تو اگر اللہ کے بعد اگر دیکھا جائے انسانوں کے اوپر، تو انسان جو ہے وہ مائنڈ ہی ہے اس کے پاس جو وہ موسٹ پاورفل ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. اس کا نارملی ہم لوگ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو میں بھی زندگی میں 1% بھی اس کا استعمال نہیں کر پاتے. تو اگر ہم 1 سے 2%، 3%، 4%، 5% میں چلے جائیں، ایون 10% کہتے ہیں، اگر جو بندہ 10% کرتا ہے وہ مائنڈ کا استعمال، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ ریسرچر ہے، وہ اس نے دنیا میں کوئی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر 10% کرتا ہے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان 80-90% جب کرے تو کہاں پہ پہنچ جائے، مطلب اس کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی. تو آج ہم نے اس مائنڈ کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیسے ہم مائنڈ کا استعمال کر کے کیسے ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں، کیسے زندگی میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں، اور کیسے آخرت میں بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑا ایسٹ ہے، اور اسے ہم اپنے لحاظ سے اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں بات کروں تو یہ ہمارا ایک لیڈر ہے. یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ از یور مائنڈ. جب مائنڈ چل رہا ہوتا ہے تو ہم آشاش بشاش ہوتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، اور جب مائنڈ بند ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج ہم کانشیس مائنڈ کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ واٹ از کانشیس مائنڈ اینڈ واٹ آر دا ادر مائنڈس، تو ہم کیسے اس کا بہتر استعمال کر سکتے. تو آج ہم آپ لوگوں سے تھوڑا سا مطلب اس سلسلے میں، کیونکہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کی میں لٹل بٹ انڈرسٹینڈنگ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، تاکہ میں وہاں سے سٹارٹ لوں، تاکہ ہم سارے لوگ ہم اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو سہیل، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ مائنڈ کو کیا سمجھتے ہیں، اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زندگی میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس میں کیا خرابیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانشیس مائنڈ آپ کو اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور ایک صحیح سوچ آپ کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جا سکتے. تو اس لیے اس پہ کام کرنا لازمی ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اسے وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیلی کو اس کے ساتھ جوڑ کے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم ایک سادہ آدمی، ایک جو زیادہ تر پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس کے لیے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اسے زندگی کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیلی کے ساتھ ہم اسے مثبت تبدیلی کو لیتے ہوئے اس پہ کام کریں، اور کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی میں. زبردست. جی نہیں، زبردست. دیکھیں نا کہ مائنڈ کا استعمال کر کے دنیا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یا کوئی بھی آپ کسی انسان کی بھی مثال لے لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عام انسان تھے، اور انہوں نے جب اس کو آرگنائز کیا اپنے مائنڈ کو، تو بہت سارے میریکلز کی، بہت ساری چیزیں اچیو کی اللہ کی خدمت، مطلب اللہ کے جو نظام ہے اس کے اندر جو ان کی اپنی پرفارمنس تھی وہ انہوں نے بہتر طریقے سے ادا کی. تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو ذرا ذہن آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ مائنڈ کی کیا سمجھتے ہیں، یہ مائنڈ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو صحیح استعمال کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اگر ہیومن ہسٹری میں دیکھا جائے تو مائنڈ جو ہے وہ بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے. جیسے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں سیکھی، چینج ہوا، سویلائزیشن، لوگوں کے ساتھ سوسائٹیز میں رہنا شروع کیا، اور اپنے اس سوسائٹی کے لیے ڈیولپمنٹ کا باعث بنا. تو اس کے پیچھے مائنڈ ہی بہت بڑا فیکٹر تھا کہ اس نے چیزوں کو سیکھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ چینجز لاتا رہا. اور اب جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے، آرٹیفیشل اب انٹیلیجنس کی طرف آ گئی ہے، تو اس میں مائنڈ کا ہی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ سارے کام جو ہے بالکل آٹومیٹ ہو گئے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ دن بہ دن وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو نہیں، زبردست. بالکل. دیکھیں نا، مائنڈ کا ہی استعمال کر کے لوگ بہت ساری چیزیں اس کے اندر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، جیسے آپ کی باڈی ہے، اگر سمپل طریقے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں نا کہ یہ جو بلڈ فلو ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پروگرام انسٹال کیا ہوا ہے، جس سے وہ دیکھیں نا آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کی خون کی گردش ہو رہی ہے، تو آپ خود تو نہیں کر رہے ہوتے نا. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے ایک طریقہ
ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں فلو ہوں. تو یہ بہت ساری یعنی میریکل کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, صرف ہمیں سمجھنا چاہیے, اور بلکہ ہمیں کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے. بیسیکلی یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ میس اپ کیسے ہو گیا, یعنی اتنا میس اپ ہو گیا ہے کہ جو اس نے آٹومیٹیکلی کوئی چیزیں کرنی تھیں وہ کر نہیں پا رہا, جیسے نا پھنس گیا کسی چیز میں نا. تو اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. تو عاطف آپ ہی ذرا روشنی ڈالیں گے مائنڈ بسم اللہ جو ہے ایک بڑی چیز ہے نا, اس میں کیسے ہم اس کا استعمال کریں. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر مائنڈ کا ہم شروع سے سنتے ہیں کہ پازیٹیو اس کا یوز کریں تو آپ جو ہے اچھے ایک انسان سے جو ہے نا وہ کافی اپنی نیچر کے لیے کام کر سکتے ہیں مائنڈ کا یوز اچھا کر کے. لیکن ہمیں یہی پوری زندگی اس میں رہ جاتی ہیں کہ کیسے اس کا پازیٹیو یوز کرنا ہے کہ نہیں. وہ جو پرابلمز ہیں وہی ہمیں پتہ نہیں لگتی کہ اپنے مائنڈ کا ہم نے کس طرح پازیٹیو یوز کرنا ہے. تو اگر یہ سمجھ آ جائے لوگوں کو تو اپنے مائنڈ کو وہ اور سٹرونگ کر سکتی ہیں اور اپنی یہ نیچر اور اس کے لیے اچھا کام کر سکتی ہے. بالکل بالکل زبردست. تو نہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کا اگر ہم بہتر طریقے سے اس کا استعمال کریں اور اس کی ڈائنامک سمجھیں, اس کے کنٹرول سمجھیں, کہ جیسے گاڑی ہے تو گاڑی کو ہم چلاتے ہیں تو پہلے ہمیں کلچ کا پتہ ہونا چاہیے, پھر بریک کا پتہ ہونا چاہیے, ایکسیلیٹر کا پتہ ہونا چاہیے, پھر ہمیں اسٹیئرنگ کا پتہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہے کہ مائنڈ یہ آپ کی وہیکل ہے ایک قسم کی, جس سے آپ نے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. لیکن اس کے کنٹرولز اگر آپ کو پتہ ہیں تو یو کین ڈو اینی تھنگ ان شاء اللہ. سو آپ بہت سارا ٹریول کر سکتے ہیں اس گاڑی سے, کہاں کیا کرتے ہیں ہم نے کر رہے ہیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو سلیمان ذرا آپ بھی روشنی ڈالیں اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی بالکل سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے مائنڈ ہی ہے انسان کا لیڈر, تو وہی آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں آپ. تو مینٹیلٹی آپ کے اندر جو کسی بھی انسان کے اندر رہتا ہے وہ ایک وائٹل پارٹ پہ پلے کرتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرف لے کے چل رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی لیڈر کا مائنڈ ہوتا ہے وہ بھی مائنڈ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ایک اچھی مینٹیلٹی لیول, ہائی مینٹیلٹی لیول پہ اور اپنی ایک پہچان کر کے اپنے آپ کو مینٹلی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ کی کیا, اس کے اندر پھر آپ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے بیسیکلی رولز ہوتے ہیں, جو پرنسپلز ہوتے ہیں. تو مینٹیلٹی لیول ٹائم بائی ٹائم آپ کی وہ میچورٹی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ایج کے ساتھ ساتھ. تو وہ ایک کانسٹنٹ چیز تو ہے نہیں ہے. تو آپ جتنا آپ اس کو اسٹرانگ پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو نہیں زبردست. آپ سب نے جو ہے نا تھوڑا سا مطلب کنسرن تو ظاہر کی ہے نا کہ مطلب دیر از سم تھنگ کہ ہم اس سے کچھ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے, اپنی آخرت کے لیے. کیسے, جیسے نا غور و فکر کرنا. اب غور و فکر کیا ہے جو قرآن میں یا حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ غور و فکر کریں. تو غور و فکر بیسیکلی یہی ہے کہ اس دماغ کا استعمال کریں اور آگے پیچھے دیکھیں. آپ کو نظر نہیں آتا, آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, ادھر نہیں دیکھتے. اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے رائٹلی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائیں گے اور آپ اس کا جو لمیٹیشن ہے یا اس کی جو اسکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ کر دیں گے. تو اس کا مطلب آپ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. تو ہم تھوڑا سا پہلے نا بیسک چیزوں کے اوپر سمجھتے ہیں اس کے نا کہ کیسے مطلب مائنڈ سب کا ہی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکول پیدا کیا ہوا ہے, کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کسی گورے کو کالے پہ, کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن فوقیت اگر حاصل ہے تو صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مومن ہے یا تقوی ہے, تقوی کی بیس پہ. اب یہ جو تقوی ہے یہ کیسے آئے گا؟ ایسے تو نہیں آ جاتا نا, یہ غور و فکر سے ہی آتا ہے. انسان یعنی اللہ کے نظام کو سمجھنے سے آتا ہے. تو جب ہم اللہ کے نظام کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں یا ہم اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مائنڈ ایک ہی جیسا دیا ہوا ہے, ایک ہی طرح کا ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, تو پھر ہم کیا وجہ ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ پاتے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو نہیں سمجھ پاتے وہ اپنے مائنڈ کا صحیح استعمال نہیں کرتے, اپنے غور و فکر صحیح نہیں کرتے. ان کی لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے اور اسی میں پھنسے ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کے نہیں سوچتے. تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر ہم نے سب نے ایکول مائنڈ ہے ہمارا, ایکول چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں سب کچھ. انسان کا اگر سانس چل رہا ہے, انسان کی خون کی گردش ہو رہی ہے تو انسان زندہ ہے. تو اگر ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, تبھی بھی اس کا مائنڈ اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے. اس کا مطلب مائنڈ کا سٹل وہ کر سکتا ہے. تو آپ نے بہت ساری چیزیں یوٹیوب پہ آگے پیچھے لوگوں کی دیکھی ہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ڈسیبل تھے, لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہاں وہ ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کا وہ مائنڈ زندہ ہوتا ہے اور مائنڈ کا صحیح استعمال کر کے وہ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس کی امپورٹنس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مائنڈ آپ کا چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کو بالکل مطلب ناشکرا نہیں ہونا چاہیے.
आपको उसका सही इस्तेमाल करके हर लेवल पे समझना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जस्ट एक्सप्लोर उसको करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यानी माइंड दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये वाला जो है ना, ये कॉन्शियस माइंड है। जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके सेल, एक छोटे छोटे जो सेल्स हैं ना जो जिस्म के, उनके अंदर होते हैं। आपने देखा होगा ना कि सेल, अगर साइंस पढ़ी हुई है किसी ने, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, राइट। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं, फिर प्रोटॉन्स कुछ होते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो समझ लें कि वो माइंड होता है। अब कोई भी चीज़ स्टोर करनी हो तो वो सब कॉन्शियस उसमें सेल के अंदर स्टोर करनी पड़ती है। यानी आपके जितने भी ये सेल्स हैं ना पूरे जिस्म में, ये वो स्टोर कर लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो आप उनको देते हैं। तो सब कॉन्शियस सिंपली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। क्या करते हैं? स्टोर करता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड का रोल ये है कि वो गौर व फिक्र करता है, ठीक है। यानी कि वो फोकस करता है, किसी चीज़ में फोकस करने के काबिल होता है। वो स्टोर करने के लिए नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस करने के लिए है। तो जैसे हम टेबल पे बैठे होते हैं ना, तो हम कई दफ़ा बहुत गंद पड़ा हो तो हमारा फोकस डाइवर्ट होता है ना। हम कहते हैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो बस वही चीज़ मेरे सामने हो, तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपके पास स्पेस हो अच्छी खासी, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस होते हैं। यही तरीका है कॉन्शियस माइंड का, कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से हमने ओवरलोड किया होता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, हमें प्रोसेस, यानी कि वो क्लटर हो जाता है। क्लटर से मुराद ये है कि अगर उसका रोल ये है कि उसने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो आपने उधर बहुत सारा गंद डाल दिया है, या आपने नहीं डाला, वैसे ही डल गया है, तो वो अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देगा। और जब आपने, आप क्यों इस तरह करेंगे? क्योंकि आपने वो जो इन्फॉर्मेशन वाला रोल है वो आपने पास ही रखा हुआ है, वो आपने हवाले नहीं किया सब कॉन्शियस के। सो सब कॉन्शियस इज़ लाइक योर असिस्टेंट, कि आप जो इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए होती है वो उसको देते हैं और इसको प्रोसेस करने के लिए रखते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? जनरली हम ये कर रहे होते हैं, हम क्योंकि सब कॉन्शियस के पैरामीटर नहीं जानते होते कि उसको इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंड ओवर कैसे किया जाए। तो वो कॉन्शियस माइंड क्योंकि लीडर होता है, तो उसको हमेशा फिक्र लगी रहती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं भूल ना जाए, तो वो हमेशा याद करने की कोशिश करता है। फिर जब वो याद करने की कोशिश करता है तो फिर असल जो उसका रोल है वो स्लिप हो जाता है उससे। तो इसलिए ये साथ साथ पैरेलल, यानी हम अगले सेशन में बात करेंगे कि सब कॉन्शियस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके कैसे हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्शियस माइंड है वो फिर जब याद रखने की नाकाम कोशिश करता है तो वो प्रोसेस या वाइज नहीं हो सकता, वो गौर व फिक्र नहीं कर सकता। यानी कि ये फ्रंट लाइन पे कॉन्शियस माइंड है, पीछे जो है ना उसके असिस्टेंट बैठा हुआ है सब कॉन्शियस। अब कॉन्शियस माइंड 2 या 3 चीज़ें एट अ टाइम मैक्सिमम याद कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको 8-10 चीज़ें घूम रही हैं उसके दिमाग के अंदर, क्योंकि आपने वो दूध भी लेना था, घर के ये काम भी करने थे, वो भी आपने इधर ही रखे हुए हैं जहन में, या कोई भी चीज़ आपने मतलब उसको याद रखने के लिए वहाँ पे उसने किया हुआ है, या आप अननेसेसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं जो आपसे रेलेवेंट नहीं है, जो आपके मकसद के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़िंदगी में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, तो आप हर चीज़ को अपना अगर उस तवज्जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई दुनिया के सक्सेसफुल लोग मिलते हैं तो कई दफ़ा आपको जो सही वाले हैं ना, आपको पता चलेगा, आप उनसे मिलेंगे ना, वो पता चलेगा बिल्कुल रिलैक्स है, कोई उनको टेंशन नहीं है, बिल्कुल ईजी गोइंग है, बेशक दुनिया संभाली हुई है, तो वेरी रिलैक्स एज़ कम्पेयर टू द पर्सन के जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ काम कर रहे हैं ना, तो हम पता ऐसे चलता है कि हम इतने बिजी हैं, पूरी दुनिया हमने संभाली हुई है सही है। लेकिन ये हो इसलिए रहा होता है क्योंकि हमने सब कॉन्शियस पे इतना लोड रखा होता है कि उसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को सही तरीके से नहीं चल रहे होते। अब सब कॉन्शियस माइंड जो है, सिंपल आपको उसका रोल समझ आ गया ना कि रोल क्या है। अब जब आप उसके अंदर जाते हैं तो ये कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को या सोच को ऑर्गेनाइज करना सीखें। क्या करना सीखें? ऑर्गेनाइज करना सीखें। तो जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे तो ये माइंड इतना परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको कई दफ़ा इधर बात की है कि जैसे एक कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्लाइंट की फ़ाइल है, तो वो रेफरेंस की हम जब बात करते हैं कि मैं कहता हूँ कि जी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या क्लाइंट हमसे पूछता है तो आप 1 मिनट 2 मिनट लगाएं, वो निकल आए आपसे। तो कैसे निकलेगी? जब आपने चीज़ें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी होंगी और उसका प्रॉपर एक रेफरेंस बनाया होगा, एक लॉजिकल रेफरेंस बनाया होगा। तो वहाँ पे आप जाके फ़ौरन जाके ऐसे क्लिक करेंगे, फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी।